अल्लाह अकबर। हाजरा को साथ लिया और चल पड़े। वक्त गुजरता रहा, फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर ली। फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए। फ़लस्तीन के लोगों ने वेलकम किया अल्लाह के पैगंबर को। जिस तरह मक्के वालों ने हुजूर को सताया ना, तो हुजूर मदीने की तरफ निकल गए तो मदीने वालों ने वेलकम किया, खुश आमदीद कहा। इसी तरह फ़लस्तीन वालों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वेलकम किया, खुश आमदीद कहा। चादरें बिछा दी कदमों के नीचे, अपनी ज़मीनें बांट कर दे दी। जिस तरह मदीना वालों ने अपनी आधी ज़मीनें बांट कर मक्के वाले सहाबा को दे दी थी, जो हिजरत करके आए थे, जो मुहाजिरीन थे, अपना आधा माल उनको दे दिया था। इसी तरह फ़लस्तीन वालों ने अपनी ज़मीनें पेश कर दी, अपना माल पेश कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह ने फ़लस्तीन को 4 चांद लगा दिए। देखो यार, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा के दादा हैं, मेरे मुस्तफ़ा के दादा हैं, जद्दे अमजद हैं, दादा हैं। तो इब्राहीम की वजह से फ़लस्तीन आबाद हुआ, मेरे मुस्तफ़ा की वजह से यसरब मदीना आबाद हुआ। फ़लस्तीन वालों ने इब्राहीम को खुशामदीद कहा, मदीने वालों ने मुस्तफ़ा को खुशामदीद कहा। दोनों जगहों एक पुराना किबला है, एक मौजूदा किबला है। एक पुराना किबला है, एक मौजूदा किबला है। ये किबले से मुराद मदीना नहीं, मक्के की बात कर रहा हूँ। यानी दोनों शहर आबाद हैं, मक्का और मदीना भी, और फ़लस्तीन भी आबाद है। क्यों आबाद है? कि इन लोगों ने अल्लाह के नबियों से मोहब्बत फरमाई है। क्या किया है बोलो ज़रा अल्लाह के नबियों से? आए हज़रात गिरामी उल क़द्र, अल्लाह का पैगम्बर उस मकाम पर ठहर गया। वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा। अल्लाह ने माल और तिजारत में भी बरकत अता फरमाई, फल भी अता फरमाए। दुनिया की तमाम तर नेमतें मेरे रब ने अता फरमा दी। वक्त गुजरता रहा, फ़लस्तीन वाले बड़े खुश हैं। अल्लाह ने फ़लस्तीन वालों को अपने नबी की वजह से बड़ी इज़्ज़तें अता फरमाई, बड़े मकामात अता फरमाए, फल फ्रूट भी अता कर दिए, गल्ला भी बेशुमार अता कर दिया, पानी की भी फरावानी हो गई। यानी जितनी नेमतें हैं अल्लाह ने सारी नेमतें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से फ़लस्तीन वालों को अता फरमा दी। अब घर के अंदर औलाद नहीं है। हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने एक दिन इब्राहीम की बारगाह में अर्ज किया कि या नबी अल्लाह, अल्लाह ने दुनिया की तमाम नेमतें हमें अता फरमा दी, अब मौजूद नहीं तो औलाद मौजूद नहीं है, एक औलाद की कमी है। आप हजरत हाजरा से निकाह कर लें, हो सकता है अल्लाह आपको औलाद की नेमत से माला माल फरमा दे। हजरत सारा के कहने पर हजरत हाजरा से जनाब इब्राहीम ने निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद किया, दुआ मांगी, अर्ज किया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। क्या दुआ मांगी? या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। मेरे रब ने फरमाया फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। जब अल्लाह के पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नेक औलाद की दुआ मांगी, मेरे रब ने फरमाया इब्राहीम फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हम तुझे नेक बेटा अता फरमाएंगे, हम तुझे नेक बेटा अता फरमाएंगे, हम तुझे नेक बेटा अता फरमाएंगे। बेटे अता करने वाला कौन? बोलो जरा सारे, बेटे अता करने वाला कौन? जरा गौर फरमाओ। जब अल्लाह ने अपने पैगंबर को बेटा अता फरमाया, उस वक्त इब्राहीम की उम्र 80 साल हो चुकी है या 90 साल उम्र हो चुकी है। इतनी उम्र के अंदर जाकर अल्लाह से बेटा मांगा, मेरे रब ने बेटा अता फरमाया। इतनी उम्र औलाद के बगैर रहे, कोई बेटा घर में मौजूद नहीं, कोई बेटी घर में मौजूद नहीं। लेकिन अल्लाह का पैगंबर ना किसी बुत के आगे गया, ना किसी कब्र पर गया, ना किसी काहन नजूमी के पास गया,
نہ کسی اور سے جا کر بیٹا مانگا. اللہ کے پیغمبر نے دنیا والوں کو پیغام دے دیا، اور دنیا والوں اگر دنیا کی نعمتیں چاہتے ہو، اگر کچھ چاہتے ہو کہ اللہ اپنی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کرے، تو پھر اللہ سے مانگا کرو. اولادیں دینے والی ذات اللہ کی، رزق دینے والی ذات اللہ کی، عزتیں دینے والی ذات اللہ کی، شہرت دینے والی ذات اللہ کی، دنیا کی ہر نعمت عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی رزق دے سکتا ہے. میرے کریم نبی کے غلاموں، آج دنیا والے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے دور ہو کر، مزارات پر جا کر، درباروں پر جا کر، قبروں کے اوپر اپنا ماتھا ٹیک کر قبر والوں سے سوال کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، اہل سنت و جماعت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جا کر ان سے دعا کرواؤ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرمائے. اللہ والوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، ان سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں دعا کرواؤ جا کر ان سے، وسیلہ بناؤ، توسل بناؤ. یہ عقیدہ ٹھیک ہے، یہ ایمان ٹھیک ہے. اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے. جب اللہ سے مانگو گے، دنیا کی کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جس سے میرا رب تمہیں خالی لٹا دے. اگر اللہ سے مانگو گے، اللہ ایک ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی نعمت بھی تمہیں عطا فرما دے گا. ہاں اللہ دیتا ہے. یاد اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. فرمایا رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. کیا کر؟ نیک اولاد عطا فرما. تیسرے جمعے سے یہ موضوع چل رہا ہے اور میں بیان کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. عقیدہ پکا کرو، ولیوں کے پاس جاؤ، کوئی بھی نہیں منع کرے گا. ان سے نہ مانگو، ان سے نہ ولیوں سے نہ مانگو، نہ مزارات پر جا کر قبروں سے مانگو. نہ، بالکل ہمارا ایسا عقیدہ نہیں. جاؤ ان سے دعا کرواؤ. کیا کرو بولو؟ کیا کرو بولو؟ سارے بولو. کیا کرو؟ دعا کرواؤ. اولاد کون دے گا؟ اللہ دے گا. اللہ نے وسیلے بنائے، ذریعے بنائے. بارش کون دیتا ہے یار؟ لے کر بارش کے ہر قطرے کے ساتھ بارش کے قطرے کو لے کر کون آتا ہے؟ فرشتہ. بارش برسانے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. ان بادلوں پر کس کو میرے رب نے مسلط کیا ہے؟ فرشتوں کو. بارش کا ایک فرشتہ ہے، نامینیٹ ہے. فرمایا تو نے بارش کا انتظام کرنا ہے. لیکن کبھی فرشتوں سے بارش مانگی ہے؟ بولو. کبھی کہا ہے کہ فرشتے بارش دے؟ کس کو کہتے ہو؟ اللہ کو. تو اسی طرح ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر فرشتے آ کر بچے کی شکل و صورت بناتے ہیں. پتہ ہے اس بات کا؟ فرشتے بناتے ہیں آ کر. ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا فرشتے پہنچاتے ہیں. لیکن بچہ پیدا کون کرتا ہے؟ اس کو بناتا کون ہے؟ اس کو تخلیق کون کرتا ہے؟ اللہ. تو جس طرح فرشتہ ماں کے پیٹ میں آ کر بچے کی شکل و صورت بناتا ہے، فرشتے سے ہم نہیں مانگتے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اسی طرح اللہ والے، اللہ کے ولی، مزارات، دربار جتنے بھی ہیں، یہ اولادیں نہیں دیتے، نہیں دیتے. یہاں سے جا کر نہ مانگو، ان سے جا کر یہ کہو، جیسے مجھے کہتے ہو نا جی آپ سب دعا کر لیں بارش ہو، کہتے ہو، دعا کا کہتے ہو نا. تو یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. مجھے جیسے کہتے ہو نا کہ جی دعا کریں بارش ہو جائے، اس سے شرک نہیں ہوتا، اس سے شرک نہیں ہوتا. اسی طرح ولیوں کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ جی دعا کریں، ہمارے اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے. اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، ان کا انکار ہرگز نہیں، موجود ہیں. لیکن ان سے مانگنے کا انکار ہے، وہاں جا کر سجدہ کرنے سے انکار ہے، وہاں جا کر لمبے پڑھنے کا انکار ہے. ایسا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کوئی نہیں. مجھے پتا ہے کہ بڑے دور دور تک باتیں جائیں گی. ایسا عقیدہ کوئی نہیں. عقیدہ یہ ہے وہاں جاؤ، ان کے توسل سے مانگو، مانگو اللہ سے. کس سے بولو؟ اللہ سے مانگو. یہ میں عقیدہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں. میرا یہ عقیدہ لے کر نا دنیا کے جس مرضی بریلوی عالم کے پاس چلے جاؤ،
مجھے اس کے سامنے پیش کر دو. اگر وہ انکار کر دے اس بات کا، میں ہمیشہ کے لیے یہ جماعت چھوڑ دوں گا. یہ میرا چیلنج ہے. تو خواہ مخواہ جن باتوں کا پتہ نہیں ہوتا ان باتوں کا پروپیگنڈا نہ بنایا کرو. ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ دیتا اللہ ہے. ہم درباروں پر یا ولیوں کے پاس جاتے ہیں، دعا کروانے جاتے ہیں کہ جی دعا کریں. تو یہ ہر کوئی کرتا ہے. امام کو لوگ کہتے ہیں دعا کریں، ماں باپ کو لوگ کہتے ہیں دعا کریں، اپنے استادوں کو جا کر لوگ کہتے ہیں دعا کریں. اس سے کوئی شرک نہیں ہوتا. تو مانگو کس سے؟ بولو سارے، بولو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اللہ دینے والا ہے، وہی دے گا. اولادیں بھی، رزق بھی، شہرت بھی، دولت بھی، عزت بھی، مال بھی، سب کچھ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ کی ہے. یہ عقیدہ پختہ کرو. 3 جمعے ہو گئے آپ کا یہ عقیدہ پکاتے ہوئے. پتہ نہیں پکے گا یا نہیں پکے گا. کچھ لوگوں کا تو نہیں پکے گا مجھے پتہ ہے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو اس عقیدے کو پکا لیں گے کہ بھائی دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. باقی انبیاء و مرسلین اور اولیاء یہ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں. ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے اللہ سے ہم مانگیں گے. عرض کیا ہے اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم نے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو دینے والا ہے، مجھے نیک اولاد عطا فرما. آخری بات ختم ہو گئی بس. مجھے نیک اولاد عطا فرما. میرے رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم تجھے نیک بیٹے کی بشارت سناتے ہیں. 90 سال کی عمر میں رب چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے. آدم کا باپ ہے؟ بولو. آدم کی ماں ہے؟ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے؟ وہ محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو پتھر کے اندر کیڑے کو پیدا کر دے، چاہے تو ابراہیم کو آخری عمر میں جا کر اولاد عطا فرما دے. یہ اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے. کچھ حقوق ہوتے ہیں. آخری بات سنو. جس طرح اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ماں باپ کے حقوق کبھی بیان کریں، تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. ماں باپ کے حقوق کیوں نہیں بیان کریں گے؟ تو ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح کچھ حقوق العباد ہیں، تو کچھ حقوق اللہ ہیں. تو یہ اللہ کا حق ہے، باقی سب کو چھوڑ دو. اللہ کا حق آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ کا حق ہے. جس طرح باقی حقوق پورے کرتے ہو نا، اللہ کے حق پورے کرو. یہ اللہ کے حقوق ہیں کہ سجدہ صرف اسی کو کیا جائے، عبادت صرف اسی کی جائے، معبود صرف اسی کو مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ اللہ کے حقوق ہیں. دعا جب بھی مانگی جائے اللہ سے مانگی جائے، سوال جب بھی کیا جائے اللہ سے کیا جائے. یہ اللہ کے حق ہیں. ان حقوں میں، ان حقوق کے اندر اگر ہم کسی اور کو شامل کریں گے تو آٹومیٹکلی شرک ہوگا، شرک ہوگا. اس بات کو سمجھ لیں. آپ اس بات کو سمجھ لیں. ان میں شریک نہیں کرنا. ہاں، ان میں وسیلہ بنا کر آپ رب تک اپنی معروضات پہنچا سکتے ہیں. یہ عقیدہ بالکل درست ہے. اس طرح آپ چلیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو تفرقہ بازیاں ہیں اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.